بےنظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ان کے بھائی میر مرزا بھٹو کو پاکستان واپس لا کر رکن پارلیمنٹ منتخب کروایا گیا۔ اس باغی شہزادے کو کھلی چھٹی دے کر وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کے مد مقابل لایا گیا اور پھر ایک روز رازداری سے بتایا گیا کہ بی بی الذوالفقار نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ جس شخص کو سپاری دی گئی ہے وہ آپ کا ذاتی محافظ رہ چکا ہے اور مرزا بھٹو سے رابطے میں ہے۔ وزیر اعظم بےنظیر بھٹو نے صاف کہہ دیا کہ کسی بھی صورت میں وہ اپنے آبائی گھر 70 کلفٹن پر چھاپا مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر نے کراچی میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپکٹر ذیشان کاظمی کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ وزیر اعظم کی جان خطرے میں ہے۔ مرزا بھٹو کے سب سے قریبی اور بااعتماد ساتھی علی سنیارہ کو اٹھا لو اور جیسے تیسے یہ بات اگلواؤ کہ بےنظیر بھٹو کو قتل کرنے کا ٹاسک کس شخص کو دیا گیا ہے۔ 16 ستمبر 1996 کا دن تھا۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی نے کراچی کے تھانہ عیدگاہ کی حدود سے علی سنیارہ کو گرفتار کر لیا۔ یہی وہ گرفتاری تھی جس کی وجہ سے 4 دن بعد مرزا بھٹو قتل ہوئے۔ بےنظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی گئی اور پھر ایک روز انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپکٹر ذیشان کاظمی کی بوری بند لاش برآمد ہوئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ایک انسپکٹر کو اس قدر عروج کیسے حاصل ہوا کہ وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر آئی جی، ڈی آئی جی یا پھر ایس ایس پی کو ٹیلی فون کرنے کے بجائے براہ راست اسے احکامات دیا کرتے تھے؟ میں ہوں بلال غوری اور گڈ اینڈ بیڈ کورس میں انسپکٹر ذیشان کاظمی سے متعلق پہلی قسط میں آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ مرزا بھٹو کے قتل کی واردات کو سمجھنے سے پہلے ہم انسپکٹر ذیشان کاظمی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذیشان کاظمی 14 اپریل 1965 کو محکمہ آثار قدیمہ کے افسر بیدار کاظمی کے ہاں پیدا ہوئے۔ ذیشان کاظمی کے والدین کراچی کے علاقے فیڈرل کیپٹل ایریا میں مقیم تھے، جو زیادہ تر وفاقی محکمہ جات کے سرکاری افسران کا رہائشی علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ محلہ کراچی کے وسطی ضلع میں متوسط طبقے کی قدرے بہتر آبادیوں میں شمار ہوتا تھا۔ ذیشان کاظمی جو 4 بیٹوں میں تیسرے نمبر پر تھے، ان کی 3 بہنیں تھیں۔ ان کے ایک بھائی عرفان کاظمی ٹریفک پولیس میں ASI بھرتی ہوئے۔ ذیشان کاظمی نے گورنمنٹ بوائز اسکول FC ایریا سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر بطور پرائیویٹ امیدوار انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کا امتحان پاس کیا۔ ذیشان کاظمی 1986 میں سندھ ریزرو پولیس فورس میں بطور ASI بھرتی ہوئے۔ ذیشان کاظمی 1991 میں سب انسپکٹر اور پھر 1993 میں انسپکٹر کے عہدے تک جا پہنچے۔ کراچی میں بطور SHO سب سے پہلے وہ کیماڑی کے قریب واقع تھانہ جیکسن میں تعینات کیے گئے، پھر مختلف تھانوں میں انہیں SHO لگایا جاتا رہا، جن میں ضلع وسطی کا تھانہ ناظم آباد، ضلع جنوبی کا تھانہ گارڈن اور درخشاں، جبکہ ضلع شرقی کا تھانہ کھوکھرا پار شامل ہے۔ پولیس سروس کے دوران بہادری کے مظاہرے پر انہیں قائد اعظم پولیس میڈل اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل سے بھی نوازا گیا۔ ذیشان کاظمی کے خاندان کے مطابق وہ ہاکی کے کھیل میں دلچسپی رکھتے تھے اور ویڈیوگرافی کے بہت شوقین تھے، میوزک بھی سنتے تھے۔ اچھی غذا، بہترین کپڑے، عمدہ گاڑی، میوزک، فنون لطیفہ سے بھی کافی شغف تھا۔ بلا کے ذہین اور بزلہ سنج ہنس مکھ انسان تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ زندگی کی ان تمام تر لطافتوں سے بھرپور زندگی بسر کرنے والے ذیشان کاظمی ایک سخت گیر اور انتہائی متنازع پولیس افسر کے روپ میں کب اور کیسے ڈھل گئے، اور پھر کراچی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کے خوفناک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کیسے بن گئے؟ دراصل جب بےنظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئیں تو انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کو کراچی شہر کی صفائی کا ٹاسک دیا۔ فیصلہ ہوا کہ کراچی میں انڈر ورلڈ کا صفایا کر کے نوگو ایریاز ختم کیے جائیں اور امن و امان بحال کیا جائے۔ وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کو بتایا گیا کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنا ہوں گے۔ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پولیس کو اختیارات دینا ہوں گے۔
मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर बेनज़ीर भुट्टो से फ्री हैंड लेने में कामयाब रहे और बाकायदा टीम बनाकर चुनिंदा पुलिस अफसरों को अख्तियार दिया गया कि जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश करने का तकल्लुफ और तरद्दुद करने के बजाय बराह रास्त पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया जाए, आपको कोई नहीं पूछेगा। इस दौरान इंतहाई मशकूक और मुतनाज़ पुलिस मुकाबले शुरू हुए और इन पुलिस मुकाबलों में शरीक पुलिस अफसरान और एहलकारों की लगातार हलाकतों के एक ऐसे सिलसिले का आगाज भी हुआ जिसने कराची को दुनिया के चंद खतरनाक तरीन शहरों की सफ में ला खड़ा किया। इस ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी खौफ और दहशत की अलामत बन गए। वो जब भी किसी नए थाने का चार्ज लेते तो पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियों के साथ पूरे इलाके में गश्त किया करते थे। एक बार रास्ते में उन्हें पान की दुकान पर कलफ वाले कपड़े पहने दो नौजवान मूंछों को ताव देते नजर आए। इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी के हुक्म पर इन दोनों को उठा लिया गया और ऐसी छितरोल की गई कि इसके बाद लड़कों ने इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी के डर से जीन्स की पैंट और कलफ वाले कपड़े पहनना छोड़ दिए, क्योंकि बेलमूम APMSO के कारकुनान जीन्स की पैंट और कलफ लगे कपड़े पहना करते थे। कराची के वो क्राइम रिपोर्टर जिन्होंने ज़ीशान काज़मी का दौर देखा है, वो बताते हैं कि महज गिनती पूरी करने के लिए मशकूक समझकर MQM के कारकुनों को उठा लिया जाता था और थाने ले जाने के बजाय निजी अकूबत खानों में बंद कर दिया जाता था। इसके बाद ये पेशकश की जाती थी कि 1 लाख रुपए देकर अपने लड़के को ले जाएं या फिर किसी दिन पुलिस मुकाबले में मारे जाने की खबर का इंतजार करें। इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी के निजी अकूबत खानों में बैक वक्त 400 के लगभग नौजवान कैद रहा करते थे। इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी जनरल नसीरुल्लाह बाबर के चहीते तो थे ही, मगर वो सिविल इंटेलिजेंस इदारे IB की भी गुड बुक्स में थे। उन्हें एक मखसूस मोबाइल टेलीफोन सेट दिया गया था जो दरअसल एक्सचेंज से जुड़ जाता था और किसी को भी टेलीफोन करने की सूरत में पता नहीं चलता था कि कौन कहां से बात कर रहा है। कराची में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की शोहरत हासिल करने वाले दीगर पुलिस अफसर खावो चौधरी असलम हों या फिर राव अनवार, इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी से बहुत पीछे थे। जब जनरल नसीरुल्लाह बाबर के हुक्म पर इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी ने अली सुनारा को उठाया तो उसे अपने पास रखने के बजाय थाना न्यू कराची में ले जाकर बंद कर दिया, जहां उसकी टीम में शामिल एक और इंस्पेक्टर बहारुद्दीन बाबर SHO तैनात थे। इस हिकमत अमली की वजह ये थी कि मुर्तज़ा भुट्टो ताकत के नशे में बहुत मुज़ोर हो चुके थे। जब कभी पुलिस उनके साथियों पर हाथ डालती तो अपने लाओ लश्कर के साथ थाने पहुंचकर न सिर्फ अपने साथियों को छुड़ा लेते बल्कि पुलिस एहलकारों और अफसरों की मारपीट भी किया करते थे। जब अली सुनारा को गिरफ्तार किया गया तो तवक्कुआत के एन मुताबिक मुर्तज़ा भुट्टो ने कई थानों में छापा मार कार्रवाइयां की। उन्होंने कराची पुलिस के डिस्ट्रिक्ट साउथ हेडक्वार्टर जाकर कई पुलिस अफसरों को ज़दोकोब किया और फिर CID गार्डन जाकर मुतअद्दिद पुलिस अफसरों को मुर्गा बना दिया। वहां न सिर्फ लाकब खोल कर हवालातियों को रिहा कर दिया गया बल्कि पुलिस की मशीन गन भी कब्जे में ले ली गई। पुलिस अफसरों को इस तजलील तहकीर पर बहुत गुस्सा था और वो बदला लेने के लिए किसी मुनासिब मौका के इंतजार में थे और ये मौका 20 सितंबर 1996 को आ गया। 18 सितंबर मुर्तज़ा भुट्टो का यौम विलादत है। बेनज़ीर भुट्टो ने उस रोज अपने छोटे भाई को 70 क्लिफ्टन रोड फूलों का गुलदस्ता और केक भेजकर सालगिरह की मुबारकबाद दी और लंबी उम्र की दुआएं दी। मगर मुर्तज़ा भुट्टो अपने करीबी साथी अली सुनारा की गिरफ्तारी और नामालूम मकाम पर मुंतकिल किए जाने पर तैश में थे। 20 सितंबर को गुस्से के आलम में एक बार फिर वो अपने घर से निकले ताकि अली सुनारा को बाजियाब करवा सके। बाहर तैनात पुलिस फोर्स ने उनकी गाड़ी तो गुजर जाने दी मगर गार्ड्स को गैर मुसल्ला करने की कोशिश की। मुर्तज़ा भुट्टो के मुहाफ़िज़ों ने फायरिंग शुरू कर दी तो पुलिस हुकाम ने भी गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जब फायरिंग थमी तो मुर्तज़ा भुट्टो खून में लथपथ थे जबकि उनके 6 सिक्योरिटी गार्ड्स हलाक हो चुके थे। जख्मी मुर्तज़ा भुट्टो 1 घंटा गाड़ी में तड़पते रहे और मौत का यकीन हो जाने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उधर थाना न्यू कराची में इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी अली सुनारा का मुंह खुलवाने की कोशिश में मसरूफ थे मगर मुर्तज़ा भुट्टो के जानिसार, वफादार और तरबियत याफ्ता साथी बदतरीन तशद्दुद के बावजूद कुछ नहीं बता रहे थे। इस दौरान इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी को मुर्तज़ा भुट्टो के मारे जाने की खबर मिली तो उसने फौरन रोजनामचा लाने को कहा। इसमें से 3 सफ़ात फाड़ डाले और मुहर्रिर को कहा कि सबसे पहले इसमें यह एंट्री करो कि मैं कई घंटों से बगर्ज़ तफ्तीश थाना न्यू कराची में मौजूद हूँ और इस दौरान कहीं नहीं गया।
جب علی سنارا کو دوران تفتیش بتایا گیا کہ میر مرزا بھٹو مر چکا ہے تو اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مر نہیں سکتا، وہ تو ہمارا خدا ہے۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا کہ پی ٹی وی لگاؤ۔ جب پی ٹی وی لگایا گیا تو وہاں میر مرزا بھٹو کے قتل کی خبریں چل رہی تھیں۔ یہ خبریں دیکھ کر بھی علی سنیارا کو یقین نہ آیا اور وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم نے پی ٹی وی پر جھوٹی خبر چلوائی ہے، اس پر میں کیوں یقین کروں؟ مرزا نہیں مر سکتا۔ علی سنیارا کو مرزا کی موت کا یقین دلانے کے لیے تھانے میں ڈش انٹینا کا بندوبست کیا گیا اور سی این این لگایا گیا، جس پر وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کے بھائی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرزا بھٹو کے قتل کی خبر شائع ہو رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد ملزم علی سنارا نے زوردار چیخ ماری اور اس قدر شدت سے سینہ کوبی کی کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ 20 منٹ تک وہ دھاڑے مار مار کر روتا رہا اور جب آنسو خشک ہوئے تو انسپکٹر ذیشان کاظمی سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب جب میرا باپ مر گیا ہے تو اب کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، جو پوچھو گے بتاؤں گا۔ اس کے بعد علی سنیارا نے جو بیان ریکارڈ کروایا وہ کبھی منظر عام پر نہیں آ سکا اور نہ ہی اسے آفیشل ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔ جس جگہ مرزا بھٹو کو قتل کیا گیا، انسپکٹر ذیشان کاظمی وہاں جائے وقوع پر موجود نہیں تھے، مگر جب اس قتل کا مقدمہ درج ہوا تو اس ایف آئی آر نمبر 443/96 میں شعیب سڈل اور دیگر پولیس افسروں سمیت انسپکٹر ذیشان کاظمی کو بھی نامزد کر دیا گیا۔ علی سنیارا طویل عرصہ کے لیے جیل چلے گئے۔ جب وہ 2003 میں رہا ہوئے تو انسپکٹر ذیشان کاظمی کے زوال کا آغاز ہو چکا تھا۔ 3 مئی 2002 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ نے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ کر دی تو وہ احاطہ عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے انسپکٹر ذیشان کاظمی پر کئی قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، جن میں کھوکھرا پار تعیناتی کے دوران ایم کیو ایم حقیقی کی طرف سے کیا جانے والا حملہ سب سے مہلک اور خطرناک تھا، جس میں ذیشان کاظمی کا ایک محافظ مارا گیا۔ 3 ستمبر 2003 کو انسپکٹر ذیشان کاظمی کو ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضر رہنے کی وجہ سے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی، جس نے کئی برس تک کراچی پر راج کیا، جس کے تعلقات اور رسوخ رسوخ کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ ڈی آئی جی اور آئی جی بھی اس کے معاملات میں دخل اندازی کی جرت نہیں کیا کرتے تھے۔ جب اس کا برا وقت شروع ہوا تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ انسپکٹر سرور کمانڈو، جو تب تھانہ شریف آباد میں بطور ایس ایچ او تعینات تھے اور ان کی ٹیم کا حصہ تھے، انہوں نے کسی حد تک تعاون ضرور کیا، مگر ان کے سب دوست ایک ایک کر کے تعلق توڑتے چلے گئے۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایم کیو ایم کے لوگ ان کی جان کے دشمن تھے تو دوسری طرف ایم کیو ایم حقیقی بھی ان سے پرانا حساب کتاب برابر کرنا چاہتی تھی۔ ذوالفقار کے لوگ انسپکٹر ذیشان کاظمی کی جان کے درپے تھے تو خود ان کے محکمہ کے بعض افسر، جن میں چودھری اسلم نمایاں تھے، وہ بھی انہیں راستے کا پتھر جان کر ہٹانا چاہ رہے تھے تاکہ جو شہرت انسپکٹر ذیشان کاظمی کے حصے میں آئی تھی اسے اب وہ استعمال کر سکیں۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی حالات کی نزاکت کے پیش نظر انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مبشر فاروق، جن کا انسپکٹر ذیشان کاظمی سے بہت گہرا تعلق رہا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ذیشان گیٹ اپ بدلنے کے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا۔ انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کر کے ڈاکٹر عزیز رکھ لیا تاکہ اگر کوئی ان کا ٹیلی فون ٹیپ کر رہا ہو تو اسے معلوم نہ ہو کہ یہ شخص انسپکٹر ذیشان کاظمی ہے۔ وہ کراچی کو الوداع کہہ کر لاہور منتقل ہو گئے اور یہاں گمنامی کی زندگی گزارنے لگے۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپکٹر ذیشان کاظمی کی کہانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسپکٹر ذیشان کاظمی کس طرح ایک تہخانے میں لاچارگی اور بے بسی کی موت مارے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوئی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرزا بھٹو، ان کے قریبی ساتھی علی سنیارا، بےنظیر بھٹو کے بااعتماد ساتھی منور سہروردی، کراچی انڈر ورلڈ ڈان شعیب خان اور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپکٹر ذیشان کاظمی کے قتل کی کڑیاں ایک دوسرے سے یوں جڑی ہوئی ہیں کہ ایک واردات کو دوسری واردات سے الگ کر کے حقیقی محرکات کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے مرزا بھٹو کے پراسرار قتل کی گتھی سلجھانے کی کوشش کی تھی اور اب ہم اس کہانی کے باقی کرداروں کی موت کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔
انڈرورلڈ ڈان شعیب خان نے انسپکٹر ذیشان کاظمی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر بطور چارہ کیوں استعمال کیا؟ انسپکٹر ذیشان کاظمی کس طرح اس گھناؤنی سازش کا شکار ہوئے؟ منور سہروردی کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق تھا؟ انسپکٹر ذیشان کاظمی جو کبھی کراچی پر راج کیا کرتے تھے، آخری وقت میں جب وہ تنہا رہ گئے تو کس طرح کسب پرسی کے دن گزارے؟ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے والے انسپکٹر ذیشان کاظمی کو کس طرح گھیر کر قتل کیا گیا؟ اور پھر جب اس کہانی کے سارے کردار مارے گئے تو کراچی پولیس سازش کا سراغ لگانے میں کیسے کامیاب؟ میں ہوں بلال غوری اور گڈ اینڈ بیڈ کوپس میں انسپکٹر ذیشان کاظمی سے متعلق دوسری قسط میں آج ہم یہی معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی جو کبھی نہایت شاہانہ زندگی جیا کرتے تھے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، روپوشی اور مفروری کے دنوں میں اس قدر تنگ دست ہو گئے کہ اپنے گھر کا بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کئی دوستوں سے بل جمع کروانے کو کہا مگر کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہ ہوا۔ اپنے شہر کی محبت انہیں واپس کھینچ لائی اور وہ لاہور چھوڑ کر جان ہتھیلی پر لے کر کراچی واپس آ گئے اور یہاں انڈرورلڈ ڈان شعیب خان کے چنگل میں پھنس گئے۔ کراچی کا جانا پہچانا نام شعیب خان جو مشہور انڈرورلڈ ڈان داؤد ابراہیم سے متاثر تھا، اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی۔ مختصر تعارف یہ ہے کہ شعیب خان نے 13 جون 1995 کو کراچی کے ایک مشہور گینگسٹر اسلم ناتھا کو سولجر بازار میں قتل کر کے اپنے نام کی دھاک بٹھائی۔ بریڈی پولیس اسٹیشن کے علاقے میں گینگ چلانے والے پولیس سب انسپکٹر عبد الرسول خانزادہ کے 4 بیٹے جو پریڈی برادران کے نام سے مشہور تھے۔ 27 دسمبر 1996 کو ان میں سے ایک بھائی ادریس پریڈی بھی شعیب خان کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ شعیب خان جو دھندا بڑھانے کے لیے دبئی تک اپنا نیٹ ورک بنا چکا تھا اور داؤد ابراہیم کی طرح بہت بڑا ڈان بننا چاہتا تھا، اس کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ اس نے کور کمانڈر کراچی کے دفتر کے عقب میں ہاکی کلب آف پاکستان کے پاس جوئے کا سب سے بڑا اڈا کھول لیا۔ کراچی کے سب سے خطرناک اجرتی قاتل حاجی ابراہیم المعروف بھولو جو کبھی مرزا بھٹو کی تنظیم الذوالفقار کے ساتھ بھی کام کیا کرتے تھے، ان کے چودھری اسلم سمیت کئی پولیس افسروں کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ 8 جنوری 2001 کو وہ شعیب خان سے ملنے گئے اور لاپتہ ہو گئے۔ بھولو گینگ کے لوگ سمجھ گئے کہ انہیں شعیب خان نے مار ڈالا ہے۔ شعیب خان کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ 21 فروری 2001 کو جب شعیب نے بھولو گمشدگی کیس میں عدالت پیش ہونا تھا تو اسے رینجرز کی سیکیورٹی دستیاب تھی۔ احاطہ عدالت میں بھولو گینگ نے شعیب پر حملہ کر دیا تو رینجرز اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کی جس سے کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ اس پر کئی رینجرز اہلکاروں کو کورٹ مارشل کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ 25 اگست 2001 کو سٹی کورٹ میں پیشی کے موقع پر شعیب خان پر ایک اور قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ بھولو گینگ نے حاجی ابراہیم المعروف بھولو کی موت کا بدلہ لینے کے لیے لیاری کی پیپلز امن کمیٹی کے بانی سربراہ عبد الرحمن بلوچ المعروف رحمان ڈکیت کو 2 کروڑ روپوں میں شعیب خان کی سپاری دی تھی۔ حملے میں سب انسپکٹر غلام دستگیر سمیت 4 پولیس اہلکار مارے گئے مگر شعیب خان زخمی ہونے کے باوجود بچ گئے۔ شعیب خان کو دراصل اس بات کا رنج تھا کہ بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھی منور سہروردی بھولو گینگ کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں۔ شعیب خان ہر قیمت پر منور سہروردی کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ طبی بنیادوں پر ضمانت مل گئی تو شاطر دماغ شعیب خان نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی بچ جائے۔ اس نے 2003 کے آغاز میں رہا ہونے والے مرزا بھٹو کے ساتھی علی سنیارہ کو عاشق حسین کھوسو اور نہال تالانی کے ہمراہ بلایا اور منور سہروردی کو قتل کرنے کے لیے ایک ایسی پیشکش کی جسے ٹھکرانا ناممکن تھا۔ شعیب خان نے کہا کہ پہلے میں انسپکٹر ذیشان کاظمی کو تمہارے حوالے کروں گا تاکہ تم اپنی گرفتاری اور مرزا بھٹو کے قتل کا بدلہ لے سکو اور پھر تم منور سہروردی کو مارنا۔ الذوالفقار سے جڑے لوگ خفیہ اداروں سے تو نہیں لڑ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے انسپکٹر ذیشان کاظمی کو اپنا ویلن بنا لیا تھا۔ اس ڈیل میں ہر طرف سے علی سنیارہ کے لیے فائدہ ہی فائدہ تھا، کیونکہ منور سہروردی ان کے سیاسی مخالف تھے تو انسپکٹر ذیشان کاظمی ذاتی دشمن۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ چنانچہ علی سنیارہ نے
یہ پیشکش قبول کر لی اور طے پایا کہ شعیب خان انسپکٹر ذیشان قاسمی کو ایک دعوت پر اپنے گھر بلائے گا اور اسے گھیر کر الذوالفقار کے حوالے کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ انسپکٹر ذیشان قاسمی جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا تھا وہ اتنی آسانی سے شعیب خان کے چنگل میں کیوں پھنس گیا؟ انسپکٹر ذیشان قاسمی تو اس قدر محتاط شخص تھا کہ اس نے اپنی سروس کے دوران کبھی باہر کا کھانا نہیں کھایا۔ اس نے ایک ایسا ٹفن تیار کروایا ہوا تھا جس کو تالا لگایا جا سکتا تھا۔ اس تالے کی 2 چابیاں تھیں، ایک چابی اس کی بیوی کے پاس اور دوسری انسپکٹر ذیشان کی اپنی جیب میں ہوا کرتی تھی۔ گھر سے کھانا بنا کر ٹفن میں رکھنے کے بعد اسے تالا لگا دیا جاتا اور جب دوپہر کو کھانے کا وقت ہوتا انسپکٹر ذیشان قاسمی اپنے پاس موجود چابی کی مدد سے یہ تالا کھولا کرتے تھے۔ اسی طرح پانی پینے کے لیے بھی انسپکٹر ذیشان قاسمی نے خصوصی بندوبست کیا ہوا تھا۔ یہ اہتمام ان اندیشوں کے پیش نظر کیا گیا تھا کہ کہیں کوئی دشمن ذاتی ملازمین یا عملے کو ساتھ ملا کر انسپکٹر ذیشان قاسمی کے کھانے یا پھر پانی میں زہر نہ ملا دے۔ کوئی پولیس والا ہو یا پھر کوئی ڈکیت، یہ لوگ ہمیشہ 2 کمزوریوں کی وجہ سے مرتے ہیں، شراب اور شباب۔ انسپکٹر ذیشان قاسمی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ فرسٹریشن مٹانے کے لیے اس نے دوست دشمن کی پہچان کیے بغیر لڑکیاں اور شراب کی بوتلیں منگوانا شروع کر دی۔ شعیب خان سے اس کا پرانا تعلق تھا، چونکہ اس مشکل وقت میں کوئی شخص بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے ذیشان قاسمی نے انڈرورلڈ ڈان شعیب خان سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ شعیب خان نے یہ کہہ کر انسپکٹر ذیشان قاسمی کو اپنی کمین گاہ پر بلوایا کہ وہاں ایک دعوت پر کوئی بہت بڑی شخصیت آنے والی ہے۔ اس اہم شخصیت سے ملاقات کے بعد انسپکٹر ذیشان قاسمی کے سارے مسائل اور مشکلات حل ہو جائیں گے۔ انڈرورلڈ کی دنیا میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، محض اپنے مفادات اور دھندے کو ہی مقدم سمجھا جاتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت شعیب خان نے انسپکٹر ذیشان قاسمی کو بطور چارہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ منگل 14 اکتوبر 2003 کا دن تھا۔ دوپہر کے وقت انسپکٹر ذیشان قاسمی انچولی میں واقع اپنے گھر سے نکل کر خیابان شہر میں گزری کے علاقے میں موجود شعیب خان کے ٹھکانے پر پہنچے۔ انسپکٹر ذیشان قاسمی سے پستول یہ کہہ کر لے لیا گیا کہ اندر ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں، آپ واپسی پر یہ پسٹل لے لیجئے گا۔ سازش کا گمان نہ ہو، ذیشان قاسمی کو کسی قسم کا شک نہ ہو، اس لیے گھر میں ایسا ہی ماحول بنایا گیا تھا کہ جیسے واقعی وہاں پر کوئی بہت بڑی دعوت ہو رہی ہو۔ خوش لباس ویٹرز، میوزک، روشنیاں، پارٹی کا ماحول تو تھا ہی، مگر وہاں سیخ کباب بنانے والے باورچی، کھانا لانے اور پانی پلانے والے خدمتگار ہوں یا دیگر ملازمین، وہ سب کے سب الذوالفقار کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ یہ بات صرف شعیب خان کو ہی معلوم تھی۔ انسپکٹر ذیشان قاسمی کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ غیر مسلح ہونے کے باوجود کسی نے ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ کی۔ مشروبات میں بے ہوشی کی دوائی ملا کر دی گئی اور جب چراغوں میں روشنی نہ رہی تو پہلے سے لا کر رکھی گئی ہتھکڑی لگا کر انسپکٹر ذیشان قاسمی کو باندھنے کے بعد نیچے تہہ خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ جب ذیشان قاسمی کو ہوش میں لایا گیا تو انہیں صورتحال کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، کیونکہ وہی ویٹرز اب ان کے ارد گرد موجود تھے اور سامنے شعیب خان کھڑے ہوئے تھے۔ ہوش میں آتا دیکھ کر شعیب خان نے انسپکٹر ذیشان قاسمی کی طرف مڑے اور کہا، معاف کرنا دوست، تمہاری بھیٹ دینے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ عاشق حسین کھوسو اور نہال تالانی کو یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے کہ ذیشان اب تمہارا ہے، جو چاہے کرو۔ الذوالفقار کے لوگوں نے نہ صرف ذیشان قاسمی پر بہمانہ تشدد کیا بلکہ ان سے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی کہ میر مرزا بھٹو کو کس کے کہنے پر قتل کیا گیا۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپکٹر ذیشان قاسمی نے زندگی بھر یہی کام کیا تھا۔ جس طرح وہ خود ملزموں کو عقوبت خانوں میں ڈال کر 3rd ڈگری ٹارچر کے ذریعے ان سے معلومات اگلوایا کرتا تھا، اب وہی حربہ اس پر آزمایا جا رہا تھا۔ انسپکٹر ذیشان قاسمی کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ یہاں سے بچ نکلنا ممکن نہیں، مگر اذیتناک موت سے بہتر تھا کہ مزاحمت کر کے فوری طور پر مرنے کا بندوبست کیا جائے، اور اس نے بھی یہی کیا۔ بازار سے لائی گئی ہتھکڑی ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گئی تو انسپکٹر ذیشان قاسمی نے پستول چھیننے کے لیے نہال تالانی پر حملہ کر دیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ زور آزمائی کے دوران گولی چل گئی۔ گولی انسپکٹر ذیشان قاسمی کی آنکھ میں لگی اور سر کے پیچھے سے نکل گئی۔ کراچی پر راج کرنے والے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپکٹر ذیشان قاسمی کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ ایک پل کے لیے وہاں گہرا سکوت چھا گیا۔ دشمن اب بھی اس سے خوفزدہ تھے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اب اس لاش کا کیا کیا جائے۔ اس موقع پر ایک بار پھر شعیب خان کی چال بازی کام آئی۔
اس نے کہا کہ لاش کو بوری میں ڈال کر تھانہ فیروز آباد کی حدود میں کراچی شرقی کے علاقے خالد بن ولید روڈ پر کچرا کنڈی کے پاس پھینک دیا جائے۔ بوری نہ ملی تو لاش کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ دیا گیا۔ 15 اکتوبر 2003 کو خبر چلی کہ نامعلوم ملزم جو گاڑی پر سوار تھے پاکستان گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی بلاک 2 کے سامنے ایک لاش کو پھینک کر فرار ہو گئے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا اور پھر شناخت کے لیے ایدی کے زیر انتظام مردہ خانے میں رکھوا دیا گیا۔ ذیشان کاظمی کے بھائی عرفان کاظمی اور ان کی اہلیہ نے آ کر لاش کو شناخت کیا تو معلوم ہوا کہ یوں لاچارگی کی موت مرنے والا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپکٹر ذیشان کاظمی ہے۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی کی موت کا ذمہ دار MKM کو ٹھہرایا گیا کیونکہ نہ صرف یہ طریقہ واردات ان سے منسوب تھا بلکہ جہاں سے لاش ملی یہ وہی جگہ تھی جہاں انسپکٹر ذیشان کاظمی نے MKM عسکری ونگ کے کئی لڑکوں کو قتل کر کے پھینکا تھا۔ محض چند ماہ میں ہی اس کہانی کے سب کردار ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ 12 جنوری 2004 کو علی سنیارہ کو کھارا در کے علاقے میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ علی سنیارہ کے قتل ہو جانے کے باوجود ان کے ساتھیوں عاشق حسین کھوسو اور نہال تالانی نے شعیب خان سے کیا ہوا وعدہ نبھایا اور 17 جون 2004 کو تھانہ جمشید کوارٹرز کی حدود میں گرو مندر کے قریب بے نظیر بھٹو کے ساتھی منور سہروردی کو قتل کر دیا۔ خود شعیب خان کو انسپکٹر ذیشان کاظمی کی طرح برے وقت نے گھیر لیا۔ وہ کراچی چھوڑ کر لاہور میں روپوش ہو گیا مگر لاہور چھاؤنی میں جس فوجی افسر کے گھر ٹھہرا ہوا تھا اسی نے چودھری اسلم کو بلا کر اسے گرفتار کروا دیا اور پھر پولیس حراست کے دوران 26 جنوری 2005 کو شعیب خان پر اسرار انداز میں ہلاک ہو گیا۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی کو کس نے اور کیوں قتل کیا؟ شاید یہ کہانی ایک سربستہ راز ہی رہتی اور شعیب خان کی بے وفائی کا راز کبھی فاش نہ ہو پاتا کیونکہ اس سازش سے جڑے سب کردار مارے جا چکے تھے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ خون کے دھبے چھپائے نہیں چھپتے، ایک نہ ایک دن حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اس معاملے میں بھی یہی ہوا۔ 22 اگست 2006 کو منگل کی شب کراچی پولیس کے سربراہ نیاز احمد صدیقی نے پریس کانفرنس کے دوران ایسے انکشافات کیے کہ سب حیران رہ گئے۔ بتایا گیا کہ پولیس نے لانڈھی سے عاشق حسین کھوسو نامی شخص کو گرفتار کیا جس کی نشاندہی پر بعد ازاں کھارا در سے نہال تالانی کو حراست میں لیا گیا۔ ان دونوں ملزموں نے دوران تفتیش بتایا کہ کس طرح انڈر ورلڈ ڈان شعیب خان نے اپنی رہائش گاہ پر انسپکٹر ذیشان کاظمی کو بطور تحفہ پیش کیا اور پھر کیسے اس بھیٹ کے عوض طے پانے والی ڈیل کے تحت ان دونوں نے منور سہروردی کو قتل کیا۔ کراچی پولیس نے انسپکٹر ذیشان کاظمی اور منور سہروردی کے قتل میں ملوث ملزموں کو گرفتار کرنے اور ان سے تمام معلومات اگلوانے کا دعویٰ تو کیا مگر عاشق حسین کھوسو اور نہال تالانی کے خلاف الزامات کو عدالتوں میں ثابت کر کے انہیں قرار واقعی سزائیں نہ دلوائی جا سکیں۔ یہ دونوں ملزم جلد ہی ضمانت پر رہا ہو گئے۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی کے قتل کی یہ کہانی حقیقت کے کتنی قریب ہے یہ دونوں مبینہ قاتل عاشق حسین کھوسو اور نہال خان تالانی جو ابھی تک زندہ ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ یہ تھی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپکٹر ذیشان کاظمی کی کہانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔